قرآن حکیم نے تصریح کے ساتھ جن چیزوں کو شعائر اللہ قرار دیا ان میں قربانی کے جانور بھی شامل ہیں۔ ان جانوروں کے ذریعے ایک ایسی عبادت سر انجام پاتی ہے جو اسلام کی نشانی ہے اور گزشتہ کہیں آسمانی ادیان کا حصہ رہی، چنانچہ یہ جانور بھی شعائر الاسلام اور شعائر اللہ سے ہے۔ ان کی تعظیم اور تکریم اور رضائے الہی کے لیے انہیں قربان کرنے پر بارگاہ الہی سے اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ حج کی آیت کا یہ مفہوم ہے ترجمہ، قربانی کی بڑے جسامت والے جانور اونٹ اور گائے کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے۔ آیت کریمہ میں اس بات کا بھی ذکر ہے قربانی کے جانور شعائر اللہ سے ہیں، اور یہ بھی بیان ہوا قربانی کرنے والے کے لیے ان جانوروں میں بھلائی ہے۔ بھلائی کیا ہے؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ دنیا کی بھلائی بھی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی۔ دنیا میں خیر اور بھلائی یہ ہے، قربانی کے لیے متعین کرنے سے پہلے ان کا دودھ پیتے ہیں، اون استعمال کرتے ہیں، سواری ان جانوروں پر کرتے ہیں، تاہم قربانی کے لیے متعین کرنے کے بعد شدید ضرورت کے بغیر ایسا نہیں کر سکتے، پھر ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت کھا سکتے ہیں اور کھال استعمال کر سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اور آخرت کی خیر اور بھلائی میں سے یہ ہے ان جانوروں کی قربانی پر اللہ رب العالمین جل جلالہ اپنی رضا سے بھی نوازتا ہے، بے شمار نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، اور روز قیامت یہ جانور بطور سواری بھی عطا فرمائے گا۔ قربانی کی فضیلت میں کوئی آیت کریمہ یا حدیث مبارکہ نہ بھی ہوتی تو اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی تھا کہ رب العالمین جل جلالہ نے اپنے بندوں کو قربانی کا شوق دلانے کے لیے فرمایا، ان میں تمہارے لیے فائدہ ہے اور ان میں تمہارے لیے بھلائی بھی ہے۔ جلیل القدر تابعی حضرت صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کے لیے گئے، ان کے پاس فقط 7 دینار تھے۔ انہوں نے اس رقم سے جانور خرید کر قربانی کے لیے اسے استعمال کیا۔ کسی نے کہا، حضرت آپ کے پاس صرف یہی مال تھا جس سے قربانی خرید لی ہے، باقی ضروریات کیسے پوری ہوگی؟ آپ فرمانے لگے، انی سمعت اللہ عز وجل یقول لکم فیہا خیرا، یعنی میں نے رب کا فرمان سنا ہے، قربانی کے جانوروں میں تمہارے لیے بھلائی ہے، میں نے وہ بھلائی حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا ہے جس کا رب العالمین نے وعدہ فرمایا تھا۔ حضرات گرامی قدر، قربانی حضرت ابراہیم خلیل کی وہ سنت ہے، آپ نے رب کے حکم کے مطابق حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو چھری کے نیچے رکھ کر رب کو راضی کرنے کے لیے آپ نے کوشش کی، تو اللہ رب العالمین نے آپ کے امتحان کو کامیاب فرماتے ہوئے وہاں اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک دمبا وہاں قربان کر دیا۔ اس طرح یہ سنت ابراہیم پوری دنیا میں آج بھی جاری ہے اور صبح قیامت تک جاری رہے گی۔